بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کی دنیا میں ہر روز عالمی سطح پر کوئی نہ کوئی دن منایا جاتا ہے۔ کل مردوں کا دن تھا تو آج انہی مردوں کے بچوں کا دن ہے۔ ہر سال 20 نومبر کو عالمی یوم اطفال منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ پہلی بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو سرکاری طور پر 1954 کو منایا۔ اس یوم اطفال کا مقصد بچوں کی پرورش، صحت، فلاح و بہبودی، ان کے حقوق اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مگر اسلامی دنیا میں بچوں کی فلاح و بہبود کا کام بہت 100 برس پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت درج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اپنے اہل خانہ کی طرف جانے لگے تو میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچے تو آگے بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور ان کے پاس رک گئے۔ ایک ایک بچے کے گالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سہلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میں تو حضور کے ساتھ آیا تھا لیکن پھر بھی حضور نے میرے گالوں کو بھی سہلایا۔ یقیناً حضرت سمرہ اس وقت کم عمر ہوں گے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ میرے گالوں پر پھیر رہے تھے تو مجھے حضور کے ہاتھوں میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس ہوئی گویا حضور نے اپنے ہاتھ کسی عطر بیچنے والے کے تھیلے سے نکالے ہیں۔ ناظرین، اپنے بچے سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے مگر اسلام محض اپنے بچوں سے لاڈ اور پیار کی ہی تلقین نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک اپنے پرائے تمام بچے ایک جیسا سلوک لینے کے مستحق ہیں، بلکہ پرایا بچہ جس کا باپ دنیا سے گزر چکا ہے اس کے لیے عام بچے سے کہیں زیادہ حقوق رکھ دیے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ قرآن میں بن باپ کے بچے کی نگہداشت اور سرپرستی کرنے کا جوان ہونے تک پورا پروگرام ترتیب دے کر بنی نوع انسان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ کیسے یتیم بچے کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے اور اسے کیسے معاشرے کا باوقار انسان بنانا ہے۔ جبھی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی بہتر نگہداشت کرنے والا قیامت کے روز میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ یہ بات فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگشتیں مبارک جوڑ کر لوگوں کو دکھائیں۔ ناظرین، قرآن میں دیے گئے پرحکمت اور خوبصورت لایا عمل میں یتیم بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی بحال رکھنا اس پر سب سے بڑا احسان ہے۔ جو اس کام کو قرآن کی منشا کے مطابق کرے گا وہی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پا سکے گا۔ ناظرین، وہ لوگ جو اسلام پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ اسلام میں عورت یا بچی کا کوئی حق نہیں یا برابری کا سلوک نہیں ہوتا، وہ بہت بڑی بھول میں ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی اصل تعلیم کو جانتے ہی نہیں۔ رسول خدا رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرب کی بچیوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے تھے، جنہوں نے عرب میں زندہ دفنائی جانے والی بچی کو نئی زندگی اور عزت عطا کی، اور اس کے متعلق یہ فرما دیا کہ جو شخص اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اور تعلیم سے نوازتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پہلے اسے دفن ہونے سے اور برے سلوک سے بچایا، پھر اسے تعلیم اور تربیت دینے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر نماز کے دوران حسن، حسین، اسامہ بن زید ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ امامہ بنت زینب بھی ہوتی تھیں۔ رحمت للعالمین سے جو محبت اور چاہت، لاڈ اور پیار حسن حسین کو ملتا تھا وہی امامہ بنت زینب کو بھی ملتا تھا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔